بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. شرائط الوضوء. یلزم فی الوضوء النیۃ بمعنى قصد الفعل بداعی امتثال امر اللہ سبحانہ وطہارۃ الماء واباحتہ واطلاقہ والترتیب والموالاۃ والمباشرۃ والمشہور اعتبار طہارت الاعضاء وعدم المانع من استعمال الماء شرعا. خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو فقہ استدلالی میں ہے. بحث وضو کے بارے میں گفتگو تھی. یہاں پر مصنف وضو کے شرائط کو ذکر فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ وضو میں چند شرائط کا ہونا ضروری ہے. شرط اول یہ ہے کہ وضو میں نیت ہونی چاہیے. نیت سے مراد یہ ہے کہ آپ جو یہ فعل وضو انجام دے رہے ہیں اس کے اندر آپ کا داعی انگیزہ اور ہدف پروردگار عالم کے امر کی بجاوری ہونا چاہیے. یعنی آپ جو یہ وضو کر رہے ہیں آپ کی نیت یہ ہو کیونکہ خداوند متعال نے مجھے مأمور کیا ہے، امر کیا ہے، لہذا اس امر کی بجاوری کے لیے میں اس وضو کو انجام دے رہا ہوں. یہ نیت ہے. البتہ جیسا کہ علماء تفصیلی کتابوں میں ذکر بھی کرتے ہیں کہ نیت کے اندر تلفظ ضروری نہیں ہے. یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں خداوند متعال کے امر کی بجا آوری کے لیے، نہ، یا وضو کر رہا ہوں قربتاً الی اللہ، نہ، یہ الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے. حتیٰ ان الفاظ کا خطور بھی ذہن میں لانا ضروری نہیں ہے کہ آپ لفظ تو نہیں کہہ رہے لیکن ذہن کے اندر اس عبارت کو دہرا رہے ہیں، نہ، یہ بھی ضروری نہیں ہے. بلکہ آپ کا قصد یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو میں فعل انجام دے رہا ہوں اس فعل کے اندر میری غایت اور غرض یہ ہے کہ امر الہی کی بجاوری کروں. یہ شرط اول ہے جسے نیت کہتے ہیں. شرط دوم یہ ہے کہ وضو جس پانی سے کر رہے ہیں اس پانی کو پاک ہونا چاہیے. شرط سوم یہ ہے کہ جس پانی کے ساتھ آپ وضو کر رہے ہیں وہ غصبی نہیں ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے. شرط چہارم یہ ہے کہ جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں وہ ماء مطلق ہو، آب مضاف نہ ہو، کہ تفصیل گفتگو پہلے کر چکے ہیں اس کے بارے میں. شرط پنجم اور پانچویں شرط یہ ہے کہ ترتیب ہونی چاہیے. نیت، چہرے کو دھونا، پھر ہاتھوں کو دھونا اور پھر سر اور پھر پاؤں پر مسح کرنا، یہ ترتیب ضروری ہے. چھٹی شرط یہ ہے کہ موالات ہو، یعنی پے در پے ہونا چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ انسان چہرہ دھو کے 1 گھنٹہ بیٹھ جائے پھر اس کے بعد آئے ایک بازو کو دھو، پھر آدھے گھنٹے کے بعد دوسرے بازو کو دھوئے، پھر آدھے گھنٹے کے بعد سر کا مسح کرے اور پھر آدھے گھنٹے کے بعد آ کر پاؤں کا مسح کرے. نہ، موالات ہونی چاہیے، پے در پے ہونا چاہیے یہ کام. اور 7ویں یا 8ویں شرط یہ کہ خود وضو کرے، کوئی اور اسے وضو نہ کروائے. ایسے نہ ہو کہ اس کے چہرے کو کوئی اور دھو رہا ہے، اس کے بازوؤں کو کوئی اور دھو رہا ہے، نہ. اور 9ویں شرط یہ ہے کہ وہ جو اعضاء وضو ہے مشہور کہتے ہیں کہ وہ پاک ہونے چاہیے. اور آخری شرط یہ ہے کہ پانی کے استعمال کرنے میں کوئی مانع بھی نہ ہو، کہ اس کی انشاءاللہ وضاحت مستندات کے بحث میں کر رہے ہیں.
شرائط الوضو یلزم فی الوضوء النیت، وضو میں لازم ہے کہ نیت ہونی چاہیے۔ نیت کا معنی کیا ہے؟ معنی کر رہے ہیں بمعنی قصد الفعل بدائی امتثال امر اللہ سبحانہ، کہ فعل کے اندر جو قصد ہو، ارادہ ہو، وہ یہ ہو کہ امر الہی کی بجا آوری کی وجہ سے میں اس فعل کو انجام دے رہا ہوں۔ دائی اور انگیزہ، ہدف، غایت امتثال امر الہی ہو، امر الہی کی بجا آوری ہو۔ یلزم فی الوضوء النیت و طہارت الماء، پانی کا پاک ہونا، و اباحتہ، پانی کا مباح ہونا، غصبی نہ ہو، و اطلاقہ، پانی مطلق ہونا چاہیے، مضاف نہیں ہونا چاہیے، و ترتیب والموالات والمباشرت، ترتیب ہونی چاہیے، موالات اور پے در پے ہونا چاہیے، اور خود وضو کرے، نہ کہ کوئی اور بندہ ایسے وضو کروائے۔ والمشہور اعتبار و طہارت الاعضاء، اور مشہور کا فتویٰ یہ ہے کہ بھئی اعضاء وضو کو پاک ہونا چاہیے۔ وعدم المانع من استعمال الماء شرعا، یعنی اعتبار و عدم المانع، پانی کو استعمال کرنے کے لیے کوئی شرعاً مانع بھی نہ ہو۔ درست ہے، مثلا پانی تھوڑا سا ہے، اگر یہ پانی سے وضو کرتا ہے تو پیاس سے مر جائے گا، تو ایسے عالم میں اس کو پانی پینا چاہیے اور وضو نہ کرے بلکہ تیمم کی طرف جائے۔ یہ چند مسائل ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے مستندات کی طرف۔ سب سے پہلا مسئلہ جو ہم نے نیت کا عرض کیا کہ وضو کے اندر نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اس نیت سے پتہ چلتا ہے کہ وضو امور عبادی میں سے ہے۔ دیکھیں، ایک طریقے سے ہمارے پاس تقسیم ہے جس میں امور کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، یا امور عبادی ہے یا امور توسلی ہے۔ امور توسلی ان امور کو کہا جاتا ہے کہ جس میں قصد قربت اور نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا آپ کا لباس نجس ہو جاتا ہے، آپ لباس کو اگر پاک کرتے ہیں تو یہاں پر قصد قربت ضروری نہیں ہے۔ ایسے امور کو کہتے ہیں امور توسلی۔ اگر آپ وہاں پر بھی قصد قربت کریں تو اچھی بات ہے، کمال کا سبب ہے، ثواب ہوگا، لیکن اگر قصد قربت نہیں کرتے تو بھی وہ عمل ہو جائے گا، کیونکہ اس عمل میں ہمارا مقصود فقط یہ ہے کہ لباس پاک ہو، اعلیٰ کسی بھی طریقے سے۔ دوسرے امور عبادی ہے۔ امور عبادی ان امور کو کہا جاتا ہے کہ جن میں نیت کا ہونا ضروری ہے، قصد قربت کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وضو جو امر عبادی ہے اس کے اندر ریا مبطل وضو ہے۔ اگر وضو کے اندر ریا ہو، انسان وضو کر رہا ہے، نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے باوضو کہیں، بار بار لوگوں کو دکھانے کے لیے وضو کر رہا ہے، تو پھر وضو باطل ہو جائے گا، کیونکہ ریا کسی بھی امر عبادی کے اندر ہو تو اس امر عبادی کو باطل بھی کر دیتا ہے، اور ریا حکم تکلیفی کے اعتبار سے حرام بھی ہے۔ یعنی دیکھیں یہاں پر دو چیزیں، ایک حکم تکلیفی ہے اور ایک حکم وضعی ہے۔ حکم تکلیفی یعنی وہی احکام خمسہ، وجوب، حرمت، استحباب، کراہت اور اباحہ، اور حکم وضعی اس کے مقابلے میں صحت و بطلان کو کہتے ہیں۔ صحت ہے، بطلان ہے، مانعیت ہے یا شرطیت ہے، یہ چیزیں حکم وضعی کہلاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ریا وضو کے لیے مبطل ہے حکم وضعی کے لحاظ سے، اور حکم تکلیفی کے اعتبار سے محرم بھی ہے، حرام بھی ہے، کبائر میں شمار ہوتا ہے، اس کا گناہ کبیرہ۔ دیکھیں ایک لحاظ سے گناہوں کو تقسیم کرتے ہیں، یا گناہ کبیرہ ہے یا گناہ صغیرہ ہے، اس کے مختلف ملاقات ہیں۔ مشہور ملاک یہ ہے کہ گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس گناہ پر خداوند متعال نے وعدہ عذاب اور وعدہ عقاب دیا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، قتل کرنا، زنا کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں سے، ان گناہ کبیرہ میں سے ایک ریا بھی ہے۔ تو یہاں پر مصنف ایک مفصل روایت ذکر کرتے ہیں کہ جس کو انشاءاللہ عبارت میں پڑھتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ وضو
امور عبادی میں سے ہے۔ سوال، وضو امور عبادی میں سے ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو مصنف ایک خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل ارتکاز متشرعہ ہے۔ اس کو سمجھیے گا، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ارتکاز متشرعہ یعنی ایک ایسی چیز جو متشرعہ اور دیندار لوگوں کے ذہنوں میں رچی بسی ہوئی ہے، یعنی تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بالکل راسخ ہے اور رچی بسی ہوئی ہے کہ بھئی وضو عبادت ہے، یعنی اس کے اندر نیت کرنی ہے۔ یہ آپ جتنے بھی متشرعہ ہیں ان تمام متشرعہ سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں، اچھا یہ ارتکاز کیا خود دلیل ہے؟ فرماتے ہیں اس ارتکاز کی بازگشت اسی تقریر معصوم کی طرف ہے۔ جب تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ چیز رچی بسی ہے اور سب مسلمان یہی سمجھ رہے ہیں، تو سوال اس کا منشا کیا ہے؟ کیونکہ بغیر علت کے تو نہیں ہو سکتا نا، کوئی بھی معلول علت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ یہ جو تمام متشرعہ کے اذہان میں راسخ ہے کہ وضو کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ ارتکاز۔ سوال، یہ ارتکاز کیسے وجود میں آیا؟ جواب، یہ ارتکاز یدن بے یدین امام تک پہنچتا ہے۔ یہ جو مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ چیز رچی بسی ہے، سب لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو مرتکز ہے، قطعاً ان لوگوں نے امام معصوم سے اس بات کو لیا ہے، صاحب شریعت سے لیا ہے، تبھی تمام لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز رچ بس گئی ہے۔ لہذا یہ بھی اپنی جگہ پر دلیل ہے۔ یہاں پر بریکٹ میں ایک جملہ کہوں گا، ہمارے ہاں ایک اشتباہ ہوتا ہے، کسی بھی حکم شرعی کی جب گفتگو ہوتی ہے تو فوراً کہتے ہیں کہ دلیل خاص اور روایت دکھائیں۔ عزیز من، ضروری نہیں ہے کہ ہر حکم شرعی کے لیے دلیل خاص اور قول معصوم دکھائیں، بلکہ کبھی کبھار فعل معصوم ہوتا ہے، کبھی کبھار تقریر معصوم ہے، اور تقریر معصوم بھی ہم تک مختلف طریقوں سے پہنچتی ہے۔ یہ ارتکاز متشرعہ یا مثلا سیرت متشرعہ کہ جس کو ہم دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، یہ ارتکاز متشرعہ بھی سیرت متشرعہ کی قسم ہے۔ یہ جو سیرت متشرعہ اور ارتکاز متشرعہ ہے، یہ وہی تقریر معصوم کی طرف پلٹتا ہے کہ تمام مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ چیز ہے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کی نفی نہیں کرتے، اس کا مقصد ہے وہ بھی راضی ہیں۔ تو پس تقریر معصوم بھی ایک سنت کے شؤونات میں سے، سنت کا ایک طریقہ ہے۔ لہذا ان ارتکاز متشرعہ کو اور اس سیرت متشرعہ کو بھی آپ سنت کا ایک بخش اور حصہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی اپنی جگہ پر مستقل دلیل ہے۔ کہ اس عبارت کو دیکھتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ والمستند فی ذلک، ان احکامات کے بارے میں دلیل۔ اما لزوم و قصد الفعل بدائی امتثال امر اللہ سبحانہ، یہ جو ہم نے کہا کہ بھائی وہ جو فعل کا قصد ہے وہ اس انگیزے کے تحت ہو کہ امر الہی کی بجا آوری ہے، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ فَلِأَنَّ ذَلِكَ لازم العبادیہ، یہ نیت عبادیت کا لازمہ ہے، وضو امور عبادی میں سے ہے، لہذا نیت کرنا ضروری ہے۔ وَمِنْهُ تَتَّضِحُ، فرماتے ہیں جب وضو امور عبادیہ میں سے ہے تو اس سے روشن ہوا مبتلیت الریاء للوضو، ریا وضو کے لیے مبتل ہے، اگر آپ ریا کریں گے وضو باطل ہو جائے گا۔ وَلِكُلِّ عَمَلٍ عِبَادِيٍّ، ہر عمل عبادی کے لیے ریا مبتل ہے، بل سے ترقی کر رہے ہیں، نہ فقط حکم وضعی یہ ہے کہ باطل ہے، بل ہوا محرم، حکم تکلیفی بھی ہے کہ حرام ہے۔ وَمِنَ الْكَبَائِرِ، اور گناہان کبیرہ میں سے ہے۔
لِكَوْنِهِ شِرْكًا بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ، اس لیے کہ ریا ایک طریقے کا خدا کا شرک کرنا ہے، البتہ یہ شرک خفی ہے۔ ففی الحدیث، روایت میں آیا ہے، لو ان عبدا عمل عملا، اگر کوئی بندہ عمل انجام دے، یطلب بہ وجہ اللہ والدار الآخرہ، اور اس عمل کے ذریعے سے وہ طلب کرے خدا کی رضا کو اور آخرت کو، وَأَدْخَلَ فِيهِ رِضَا أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، اور پھر اس کے اندر لوگوں کی رضایت بھی شامل کر دے، میں خدا کے لیے بھی کر رہا ہوں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھی کر رہا ہوں، خدا کے لیے بھی کر رہا ہوں اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے بھی کر رہا ہوں۔ روایت ہے کان مشرکن، تو یہ بندہ مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، جیسا کہ عرض کیا کہ شرک خفی ہے۔ وشرک حرام، اور شرک حرام ہے۔ ولازم الحرمت البطلان، کہ اصول میں پڑھتے ہیں کہ اگر ایک عبادت منہی عنہ ہو، مورد نہیں ہو، تو عبادات میں نہیں موجب فساد ہے۔ یہ اصول کی بات ہے کہ اس کا تکرار یہاں پر نہیں کرتا۔ وفی الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر گرامی اسلام سے روایت ہے، حدیث ہے، سئل فی من نجات غدن، آپ سے پوچھا گیا کہ کل قیامت کے دن نجات کس چیز میں ہے؟ فقال انما النجات فی ان لا تخادع اللہ، نجات اس بات میں ہے کہ خدا کو فریب نہ دو، فیخدعکم، پھر خدا تمہیں اس فریب کی سزا دے گا۔ یہ خدع مشاکلے کے لیے، یخادعون اللہ، پھر خدا ان کے ساتھ خدعہ کرتا ہے، نہ کہ ان کو فریب دیتا ہے، مقصد یہ کہ ان کے خدعے اور فریب کی جزا دیتا ہے، اس کو مشاکلہ کہتے ہیں۔ فَيَخْدَعَكُمْ، خدا تمہیں اس فریب کی سزا دے گا۔ فَإِنَّهُ مَن يُخَادِعِ اللَّهَ، جو بھی بندہ اللہ کو فریب دے گا، يَخْدَعُهُ، خدا اس کو اس کے فریب کی سزا دے گا۔ وَيَخْلَعَ مِنْهُ الْإِيمَانَ، خدا اسے ایمان کو جدا کر لے گا۔ وَنَفْسَهُ يَخْدَعُ، یہ بندہ جو خدا کو فریب دے رہا ہے در حقیقت خود اپنے آپ کو فریب دے رہا ہے۔ لو یشعر، اگر شعور رکھتا ہو تو در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ فقیل لہ کیف یخادع اللہ، کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ، بندہ اللہ کو فریب کیسے دیتا ہے؟ قال یعمل بما امرہ اللہ ثم یرید بہ غیرہ، یعنی اس عمل کو انجام دیتا ہے جس کے انجام دینے کا خدا نے امر کیا ہے، لیکن اس کے عمل کے ذریعے سے اس کا ارادہ غیر اللہ کا ہوتا ہے، غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ فاتقوا اللہ فی الریا، دکھاوے اور ریا کے مسئلے میں تقوی الہی اختیار کرو، خدا کے عذاب سے ڈرو۔ فإنہ الشرک باللہ، یہ خدا کے شریک بنانے کے مترادف ہے، شرک ہے۔ ان المرائی یدعا یوم القیامت باربعۃ اسماء، ریا کرنے والے کو قیامت کے دن 4 ناموں سے پکارا جائے گا، یا کافرو، یا فاجرو، یا غادرو، یا خاسر، اے کافر، اے فاجر، اے دھوکے دینے والے، اے خسران کرنے والے، اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالنے والے، ان 4 ناموں سے بلایا جائے گا۔ حبط عملک، تمہارا عمل حبط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وبطل اجرک، تمہارا اجر باطل ہو گیا، یعنی ایسے بلا کر کہیں گے حبط عملک، اے کافر تمہارا عمل ختم ہو گیا۔ وبطل اجرک، تمہارا اجر باطل ہو گیا۔ فلا خلاص لک اليوم، آج تمہیں خلاصی نہیں ہوگی، تمہارا بچاؤ نہیں ہے۔ فالتمس اجرک ممن کنت تعمل لہ، جاؤ جا کر اسی سے اجر مانگو جس کے لیے تم نے عمل کو انجام دیا تھا۔
وَيَبْقَى بَعْدَ هَذَا السُّؤَالُ عَنِ الْوَجْهِ فِي عِبَادِيَّةِ الْوُضُوءِ، بس ریا کے ذریعے سے وضو باطل ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے یہ مسئلہ کہ بھائی وضو امور عبادیہ میں سے کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ والجواب ذالک باعتبار ان المرتکز فی ذہن جمیع المتشرعات، اس لیے کہ تمام متشرعات، جتنے بھی متشرعہ ہیں، ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز رچی بسی ہوئی ہے، ان کے ذہنوں میں ثابت ہے، الکبیر منہم والصغیر، جتنے بھی متشرعہ اور دیندار ہیں، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہو، والرجل والمرأة، مرد ہو یا خاتون ہو، ان المرتکز کیا ہے؟ ان الوضوء عبادت، وضو عبادت ہے، وہذا الارتکاز لا یحتمل نشوءہ عبثا، بھائی یہ ارتکاز اور ذہنوں کے اندر جو بات پیدا ہوئی ہے یہ یوں ہی تو پیدا نہیں ہوئی، بےہودہ تو پیدا نہیں ہوئی، لاستحالۃ صدور المعلول بلا علت، خود بخود تو نہیں آئی کیونکہ معلول علت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ فلسفے میں کہتے ہیں ولا علت له سوا وصولہ یدن بیدن من المعصوم، اور اس کی علت اور اس کا سبب کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ یدن بیدن انہوں نے امام سے لیا، ایک نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، یہاں تک کہ معصوم تک بات پہنچتی ہے کہ یہ شرط اول۔ شرط دوم یہ ہے کہ پانی کو پاک ہونا چاہیے، دلیل کیا ہے؟ روایت ہے موثقہ سماعہ، آگا پانی کو مباح ہونا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر پانی مباح نہیں ہوگا تو غصبی ہوگا، اور تصرف غصبی حرام ہے، اور یہ حرمت امور عبادی میں بطلان کا سبب بنتی ہے، لہذا پانی کو مباح ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا اعتبار طہارت الماء، پانی کا پاک ہونا کیوں ضروری ہے؟ فَلِمُوَثَّقَةِ سَمَاعًا، موثقہ یعنی وہ روایت کہ جس کے سارے راوی عدل امامی نہیں ہے، یا سارے ثقہ تو ہیں لیکن امامی نہیں ہے، یا حد اقل ایک بندہ ایسا ہے کہ جو ثقہ تو ہیں سارے کے سارے لیکن ایک بندہ غیر امامی ہے، اسے کہتے موثقہ، پہلے بیان کر چکا ہوں دروس میں۔ موثقہ سماع عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق سے، رجل معہ اناءان، ایک بندہ ہے جس کے پاس دو ظرف ہیں پانی کے، فیہما ماء، دونوں ظرفوں میں پانی ہے، وقع فی احدہما قذر، ایک میں نجاست گری، مثلا شراب کا قطرہ، پیشاب کا قطرہ گرا، لا یدری ایہما، وہ نہیں جانتا کہ دونوں میں سے کون سا ہے، وہ لا یدری ایہما ہوگا، وہ نجس پانی والا ظرف کون سا ہے نہیں جانتا، وَلَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ، اس پانی کے علاوہ دوسرا پانی بھی نہیں ہے، اب کیسے وضو کرے؟ قال يُحْرِيقُهُمَا جَمِيعًا، دونوں پانی کو گرا دے گا، بہا دے گا، وَيَتَيَمَّمْ، اور تیمم کرے گا۔ کہ یہ روایت واضح طریقے سے کہتی ہے کہ نجس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا، اگر نجس پانی سے وضو ہو سکتا تو امام کیوں کہتے کہ یحریقہما، دونوں کو بہا دے گا؟ اچھا یہاں پر آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال ہے کہ امام نے یہ کیوں کہا کہ پانی کو گرا دے گا؟ اس لیے کہ جب تک پانی کو گرائے گا نہیں تیمم کی طرف تو منتقل نہیں ہو سکتا، کیونکہ تیمم کے لیے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور اگر وہ پانی اس کے پاس ہو تو لم تجدوا ماءً صدق نہیں کرے گا، لہذا امام نے کہا یحریقہما جمیعاً، پانی کو گرا دے تاکہ فاقد ماء ہو جائے، پھر تیمم کی طرف چلا جائے۔ وغیرہ، اور اس موثقہ کے علاوہ بھی اور روایات ہیں، من الروایات الکثیرۃ المتواترہ، روایات کثیرہ متواترہ۔ ایک لحاظ سے دیکھیں خبر کو تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں روایت اور خبر یا متواتر ہے یا واحد ہے۔ خبر واحد اس کو کہتے ہیں کہ جو موجب یقین نہ ہو، اور خبر متواتر اسے کہتے ہیں کہ جس خبر سے یقین حاصل ہو جائے۔ اتنی جماعت نے ہر طبقے میں اتنے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ ان لوگوں کا جھوٹ پر تواتؤ کرنا، جمع ہونا محال ہو، لہذا خبر متواتر میں یقین حاصل ہوتا ہے۔ وَأَمَّا اعتبار اباحتہ،
یہ کہا کہ اس پانی کو مباح ہونا چاہیے. کیوں؟ فَلِأَنَّهُ وہ شان چنین اس کے بدونها يكون التوضؤ تصرفا غصبيا محرما، کیونکہ اگر آب غصبی کے ساتھ وضو کرے گا تو وہ وضو ایک تصرف غصبی ہوگا، کسی اور کے مال میں تصرف کرنا ہوگا جو کہ حرام ہے. وبالتالي نتیجتاً لا يمكن ان يتصف بالعبادیہ، ایک حرام کام کر رہا ہو وہ حرام کام عبادیت سے متصف نہیں ہو سکتا. کہ عرض ہوا کہ اصول میں کہتے ہیں کہ نئی عبادات میں موجب بطلان ہے. اچھا، پانی کا مطلق ہونا بھی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آب مضاف میں تفصیل سے بیان کر چکے تھے. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر ماء نہ ہو، یہاں پر ماء مطلق ہے، اگر ماء مطلق نہیں ہے تو آپ کا وظیفہ کیا ہے؟ تیمم کریں. اگر آب مضاف کے ذریعے سے وضو ہو سکتا ہوتا تو پھر امام کیوں کہتے کہ ماء مطلق نہ ہو تو جاؤ جا کر تیمم کرو. وَأَمَّا اعتبار اطلاقه فَيُمْكِنُ الْاِسْتِدْلَالُ لَهُ بِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى. بھائی اس پانی کو مطلق ہونا چاہیے، اعتبار و اطلاق یعنی آب مطلق. فَيُمْكِنُ الْاِسْتِدْلَالُ لَهُ، آپ اس کے لیے استدلال کر سکتے ہیں کس سے؟ بِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ تَعَالَى، خداوند متعال کے اس قول کے مطلق ہونے سے. مطلق ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، کہ آب مضاف میں وضاحت کر چکا ہوں، یہ ماءً مطلق ہے، کوئی قید نہیں ہے اس میں. اس کے بعد فوراً کہا جا رہا ہے کہ اگر ماء مطلق نہیں ہے تو تیمم کرو. اس کا مقصد یہ کہ آب مضاف سے وضو نہیں کر سکتے. اچھا، وضو کے اندر ترتیب بھی ضروری ہے. سوال، ترتیب کیوں ضروری ہے؟ فرماتے ہیں کہ صحیح زرارہ کی وجہ سے. وَأَمَّا اعتبار الترتیب، ترتیب ہونی چاہیے وضو میں. فَيَقْتَضِي صحیح الزرارہ، صحیح زرارہ اسی کا تقاضا کرتی ہے. سُئِلَ أَحَدُهُمَا عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِيَدِهِ قَبْلَ وَجْهِهِ وَبِرِجْلِهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، دونوں میں سے کسی ایک سے پوچھا گیا. زرارہ کہتے ہیں امام باقر یا امام صادق، دونوں میں سے کسی ایک سے پوچھا گیا اس شخص کے بارے میں جو چہرے سے پہلے بازو دھوتا ہے یا ہاتھوں سے پہلے پاؤں پر مثلا مسح کرتا ہے، آغاز کرتا ہے. قال يبدأ بما بدأ اللہ بہ، یہ غلط ہے. وضو کا آغاز اسی سے ہونا چاہیے جیسے خداوند متعال نے کیا. فاغسلوا وجوہکم، پھر ایدیکم، پھر وامسحوا برؤوسکم، اور پھر ارجلکم. اسی طریقے سے چلو. وَلْيُعِدْ مَا كَانَ، جو اس نے کیا ہے، چہرے سے پہلے بازو دھوئے اور ہاتھوں سے پہلے پاؤں پر مسح کیا، امام کہتے ہیں کہ دوبارہ کرے. وغیرہ صحیح زرارہ کے علاوہ بھی ہے. وَالصَّحِيحُ الْمَذْكُورُ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ لَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ تَقْدِيمِ غسل اليد اليمنى. اچھا، اس روایت کے اندر غور کریں، اس میں یہ تو پتا چل رہا ہے کہ چہرہ بازوؤں سے پہلے ہونا چاہیے، لیکن یہ پتا نہیں چل رہا اس روایت سے کہ بازوؤں میں پہلے سیدھا ہو پھر الٹا ہو. یہ تو نہیں ہے، کیونکہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں سوال ہے کہ جو چہرے سے پہلے بازو دھوتا ہے. امام نے کہا کہ نہ، یہ غلط ہے. امام نے کہا وہی ترتیب جو آیت میں ترتیب یہ ہے کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، بازوؤں سے پہلے چہرہ، لیکن بازوؤں میں پہلا بازو کیا ہونا چاہیے آیت میں بیان نہیں ہوا، دونوں کو ساتھ ذکر کیا. فرماتے ہیں والصحیح المذکور کما هو واضح لا يدل على لزوم تقدیم غسل الید الیمنی. بھائی اس روایت میں یہ تو نہیں ہے کہ پہلے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر مقدم کریں، حالانکہ ترتیب میں تو آپ نے یہ کہا تھا کہ سیدھا ہاتھ پہلے پھر الٹا ہاتھ. اب یہ تو اس روایت سے ثابت نہیں ہوتا. الا انه يمكن الاستدلال لذلك بصحیح منصور ابن حازم المتقدم. وہ صحیح منصور ابن حازم جو ذکر کی تھی کہ شخص سوال کرتا ہے کہ مولا ایک بندہ الٹا ہاتھ پہلے دھوتا ہے پھر سیدھا ہاتھ دھوتا ہے. امام کہتے ہیں کہ نہ،
ایسے نہ کرے، ایسے نہ کرے، ایسے نہ کرے، اس سے ثابت ہو سکتا ہے۔ اچھا، موالات ضروری ہے، اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ فرماتے ہیں کہ چلے یہ اور بھی کچھ شرائط ہیں، ان کو پھر اگلے جلسے میں ذکر کریں گے، فی الحال یہاں تک کافی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و